اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 42۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا، بس ہم نے ان کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں پکڑ لیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ تضرع اختیار کریں۔ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور کفار کو تنبیہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا مقصود ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی لوگوں کی طرف رسول آتے رہے ہیں اور وہ دین کی دعوت دیتے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، تو ان کو جھٹلایا گیا جیسے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا آزمائش کے طور پر۔ تو یہاں امتن جمع امتن کا ترجمہ گروہ سے کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی مذہب اور مسلک کی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہی دور کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم عصر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ آپ سے پہلے کی مختلف امتیں جو گزری ہیں، جمع استعمال ہوا، تو ہم نے وہاں بھی رسول بھیجے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا جیسا آپ کے ساتھ۔ تو ہم نے ان کو آزمائش کے طور پر فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں پکڑا۔ بوس اور باس جنگ کے لیے بھی آتا ہے اور جسمانی تکلیف کے لیے بھی آتا ہے۔ ذرہ کے معنی تنگ دستی کے آتے ہیں۔ تو یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، معیشت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی آ سکتی ہیں، یعنی یہ کہ بیماریوں کی کثرت یا یہ کہ کثرت اموات، یہ ساری چیزیں جو ہیں تکالیف میں پر مبنی ہوتی ہیں، یا یہ کہ آپس میں کی رنجشیں اور اختلافات، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں بطور خاص جو ہے تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہی ہے کہ ہم نے ان کو اس میں گرفتار کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھ لیں اور تضرع اختیار کریں۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے ان کو جب اس چیزوں میں آزمایا، یعنی مصیبتوں میں، تکالیف میں، یا جسمانی بیماریوں میں اور تنگ دستیوں میں، تمام چیزیں گویا آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت تو انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، لیکن یہ کہ جب وہ اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو میں آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی یہ کہ خشیت اختیار کر لیں اور اللہ وحدہ کی عبادت کرنے لگیں۔ لیکن فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کہ جب ان کے پاس ہماری یہ فقر و فاقہ یا ہماری یہ مصیبتیں آئیں تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے تضرع اختیار کیا، تذلل اختیار کیا، انکساری اختیار کی۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیا اس چیز کو جو وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی یہ کہ وقتی طور پر تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور گریہ بیداری کی، دعائیں کی، اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن یہ کہ ان کے دل چونکہ پہلے سے ہی کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو اس لیے وہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف تائب نہیں ہو سکے، بلکہ یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ قرآن نے یہاں پر کہا ہے زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے لیے ان کاموں کو اچھا بنا دیا، اچھا دکھا دیا، خوب اچھا دکھایا، مزین کر دیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ ایک بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ عمل کسے کہتے ہیں؟ تو عمل اور فعل میں تھوڑا سا فرق ہے۔
قرآن کہیں یفعلون استعمال کرتا ہے اور کہیں یعملون استعمال کرتا ہے. یہاں لفظ یعملون یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ وہ قصداً اور ارادتاً کرتے رہے ہیں. عمل سے مراد وہ فعل ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جو کہ انسان قصد و ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور فعل سے مراد وہ کام ہوتے ہیں، فعل کے معنی فعلہ کے معنی بھی کرنا ہی ہوتا ہے اور عاملہ کے معنی بھی کرنا ہی ہوتا ہے باب سمیہ سے. لیکن یہ کہ فعل اس کو کہتے ہیں جس میں قصد اور ارادہ نہ پائے جائے، جو کہ جانوروں سے بھی صادر ہوتا ہے. یہاں پر جو قصد و ارادے کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے اس کو آراستہ کر دیا، مزین کر دیا. گویا کہ بدعمالیوں کو مزین کر دیا، تو شیطان ظاہر ہے کہ بدعمالیوں ہی کو ان کے سامنے مزین کرے گا. تو شیطان کے مزین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی انسان کی جب عادت سی بن جاتی ہے کہ وہ ایک برائی کرتا چلا جائے، تو پھر وہ برائی کو برائی سمجھ کر نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کو وہ درست نظر آنے لگتا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ اسی پر جمع رہتا ہے. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، اس کو خوب مطلب اچھا کر کے دکھایا ہے. اور ظاہر ہے شیطان کا یہ کام ہی ہے. تو اس لیے انسان بجائے اس کے کہ کچھ تعویلیں پیش کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لے، نہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آئے. اگر اس سے غلطیوں کا صدور ہو رہا ہے تو اس پر اڑا نہ رہے، اس لیے کہ جب انسان ایک بار گناہ ہو جاتا ہے، 2 بار گناہ ہو جاتا ہے، مثلا جھوٹ ہی بول دینا ہے کسی کا، تو اس پر تھوڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. لیکن جب انسان بار بار وہ کام کرتا ہے تو پھر وہ عادی سا ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی ندامت اور شرمندگی اس کو نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی غلط عادت ہمارے اندر، کوئی گناہ کا کام ہمارے اندر، چاہے وہ ادنیٰ درجے کا ہو، وہ پروان نہ چڑھے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو ظاہر شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ اس کو اس کے سامنے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. اب وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کو صحیح سمجھ کر انجام دیتے رہتے تھے. یہ ان کی کیفیت تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب انہوں نے بھلا دیا وہ جس کی کہ ان کو یاد دہانی کی گئی تھی. نسیانن کے معنی بھلانا، نسیا ینسا، نسو جمع کا صیغہ ہے، اور تذکیر کے معنی یاد دہانی کرنا. تو جب انہوں نے بھلا دیا جس کی کہ ان کو یاد دہانی کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں مگن ہو گئے، بما اوتوا، اس چیز میں جو کہ ان کو دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو دفتن وہ مایوس ہو کر رہ گئے. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین ان کو سمجھایا گیا اور جو دین دے کر کے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا گیا تھا، اس یاد دہانی کو انہوں نے اپنے اندر جذب نہیں کیا اور اس کو بھلا دیا، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کی، اور ضد پر اڑ کر کے وہ کفر شرک میں اور گناہوں میں پڑے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. اب وہ آبا کل شعین، قرآن نے کہا ہے کہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. گویا کہ نعمتوں سے، ہر طرح کی نعمتوں سے بہرامند ہوتے رہنا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ بطور آزمائش کافر اور فاسق لوگوں کو بھی اپنی نعمتوں سے پورے طور پر فیض یاب ہونے کا موقع دیتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی یہ نعمتیں ان کے لیے کھول دیں
یہاں تک کہ جب وہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس میں خوب مگن ہو کر ہونے لگ گئے، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑا، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس بات احساس نہیں ہوا کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ نعمتوں کو پا کر کے ہی شکر گزار ہوتے اور ایمان لے آتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ اور وہ سرمست ہو کر کے رہ گئے اس میں، اور آزاد ہو کر کے بالکل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان تمام کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو نظر انداز کر دیا، ان سے اعراض کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پورے طور پر فیضیاب ہو اور پھر اپنے منعم کو نہ پہچانے، اپنے منعم کے احسانات کو نہ سمجھے، اس کے آگے سر بسجود نہ ہو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار نہ کرے، تو گویا یہ سمجھ لینا چاہیے ایسی صورت میں کہ اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ان کے اراضی کے باوجود اور اوامر اور کے ترک کر دینے کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا کہ ان کے لیے رزق کے تمام دروازے کھولے، نعمتوں کے تمام دروازے کھولے، اور ہر طرح کی عیش و عشرت کی زندگی ان کو عطا کر دی۔ کیوں کیا یہ سب؟ ان کو ڈھیل دینے کے لیے۔ گویا یہ متنبہ کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ڈھیل دینے کے لیے بھی اس طرح سے موقع دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ جب وہ اپنا پیمانہ بھر لیتے ہیں اور خوب اس میں اکڑنے لگتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہوتا ہے ان کو بھلائی میں سے اور نعمتوں میں سے، اس پر شکر کی روش اختیار نہیں کرتے کہ وہ شکر کی روش یہی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اچانک پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی تمہید کے، ظاہر عذاب تو اچانک ہی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہم انا نعوذ بک من العذاب۔ تو مقتتاً کا مطلب وہی کہ خاموشی کے ساتھ اچانک آ جائے، تو دفتاً وہ مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی یہ کہ ہر بھلائی ان کے لیے ختم ہو چکی تھی، اب ان کے ساتھ کوئی بھلائی جس میں وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے اور مگن ہو رہے تھے، وہ ساری کی ساری ان سے چھن گئی۔ تو یہ گویا آزمائش تھی، اور آزمائش کے تحت وہ اس سے دوچار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوقات عذاب القوم الذین ظلموا، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ یعنی یہ کہ تکذیب کے نتیجے میں یہاں کفار کو تنبیہ ہے کہ تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ تکذیب کس کی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، تو ان میں سے پھر کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ اس طرح سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور تمام کی تمام تعریف الحمدللہ کہہ کر کے الف لام اس میں استغراق کا ہوتا ہے، یعنی ساری کی ساری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کے لیے ثنا کر رہی ہیں، اور اللہ ہی جو ہے قابل تعریف ہے۔ تو تمام تر ہم جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ، اللہ وہ جو پورے عالم کا رب ہے۔ رب کا مفہوم پیچھے گزر چکا ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ تو وہ یہاں پر تنبیہ طور پر کی گئی ہے کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچانا جائے، اس کا شکر ہر نعمت پر ادا کیا جائے اور ہمہ وقت ادا کیا جائے، اس کی ثنا، اس کی تعریف کی جائے، اور اسی سے نصرت و تائید بھی مانگی جائے۔ اگر اس کے برعکس کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس اپنے اہل ایمان کی، اپنے اولیاء کی، اپنے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی مدد فرماتا ہے۔ آگے فرمائے کہ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟
इन अखज़ अल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समाअत को और तुम्हारी बसारत को सल्ब कर ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाही यातीकुम बिही, तो अल्लाह के अलावा कौन माबूद है जो तुम्हें ये चीज़ें अता करेगा। उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयाती सुम्मा हुम यसदिफून, गौर कीजिए कैसे अल्लाह ताला अपनी आयत को घुमा फिरा कर बयान करता है, किस तरह हम अपनी आयत को घुमा फिरा कर बयान करते हैं, फिर भी वो एराज कर रहे हैं। सदफ़ा अन के माने एराज करना और ख़तमा के माने मुहर लगाना, और मुहर लगाने से मुराद वो मुहर नहीं है जो कागज़ पे लगाई जाती है स्टैम्प के ज़रिए, बल्कि मुहर लगाने से मुराद वो मुहर है जो बोतल में लगा दी जाती है, बॉटल में लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की चीज़ अंदर ना जा सके और अंदर की चीज़ बाहर ना आ सके। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बात कहलाई गई कि आप कह दीजिए उनसे, उनको इस तरह से समझाने की गोया एक तरगीब दिलाई गई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया इस तरह से समझा दी गई मुशरिकीन को कि अगर अल्लाह ताला समाअत व बसारत को ख़त्म कर दे, समाअत व बसारत को ख़त्म करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कान तो दे रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद, और इंसान कान रखने के बावजूद अगर वो बहरा हो जाए, और ये कि आँखें तो दे रखी हैं लेकिन आँखों में बीनाई को ख़त्म कर दे, ज़ाहिर ये बहुत ही संगीन चीज़ है, और अगर ये किसी को लाहिक हो जाती है तो हमारे रोए काँप उठते हैं इस पर कि आँख जैसी नेमत अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ चली जाती है, किसी की एक आँख की बीनाई भी ख़त्म हो जाए तो वो उसके लिए दुनिया तारीख हो जाती है। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी अजीम नेमतें हैं जो कि जिसका बदल इंसान दुनिया में किसी से नहीं पा सकता, फिर भी इंसान इस पर गौर न करे कि ये समाअत व बसारत हमें क्यों दी गई है, हमें इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज़ाहिर है उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो गोया ये खालिक की नाशुक्री है। तो इसलिए उनको मुतनब्बा किया जा रहा है कुफ़ार को कि समाअत व बसारत को अगर अल्लाह ताला सल्ब कर ले, यानी ये कि तुम्हें अंधा बना दे, तुम्हें बहरा बना दे, और फिर ये कि तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, यानी ये कि तुम कोई बात समझ ना सको, कोई बात तुम्हारे दिलों में अंदर घुस ही ना सके, जा ही ना सके, तो फिर तुम्हारे ये माबूद जिनको तुमने अल्लाह के अलावा बना रखा है, जिनकी परस्तिश कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे पास ये चीज़ें लौटा देंगे? जाहिर है ये चीज़ कोई इस पर कादिर नहीं है। तो उसी को कहा गया है कि उन्जुर, गौर कीजिए। गौर कीजिए का मतलब बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लेकिन ये कि आपके वास्ते से तमाम तर इंसानों को ये बात पहुंचाई जा रही है कि वो इस पर गौर करें, इस मिसाल पे कि हम कैसे आयत को घुमा फिरा करके इनको कर पेश करते हैं। आयत को यानी ये कि तमाम दलाइल को, हर तरह की हुज्जतों को हम इनके सामने किस्म किस्म से, तरह तरह से हम इनके सामने पेश कर रहे हैं ताकि ये याद दहानी हासिल करें, इबरत हासिल करें और इराद से बाज आ जाएं। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सुम्मा हुम यसदिफून, फिर भी वो एराज कर रहे हैं। सोचिए इसमें कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने अपनी नेमत की याद दहानी कराई है, और जाहिर है कि ये समाअत व बसारत जो हमें हासिल है तो इसका सही इस्तेमाल हम करें, और समाअत का सही इस्तेमाल यही है कि इंसान उससे गलत और नारवा चीज़ें सुनने में ना लगाए, बल्कि हक़ की बात उसके ज़रिए से, उसके कानों के ज़रिए से उसके दिलों में जागुज़ी हो, उसके दिमाग पर उनमें असरअंदाज हो, उसके दिल में उतर जाए। इसी तरीके से आँखों के ज़रिए से वो आफाक व अनफुस की तमाम तर निशानियों का जायज़ा ले, निशानियों को देखे, और इस तरह से अपने अल्लाह ताला की रुबूबियत को, अपने खुदा को पहचान ले और उसके आगे सर्वसुजूद हो और उसका शुक्रगुज़ार बने। मज़ीद ये कि ज़बान के सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने कहा है वहदैना अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन,
یعنی یہ کہ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی اور ایک دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دیا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں دو راستوں کی رہنمائی کی. یعنی یہ کہ جب تمہارے پاس آنکھیں ہیں، تمہارے پاس شعور ہے، تمہارے پاس زبان ہے، تمہارے پاس ہونٹ ہیں، تو ان کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کو اپنا منعم سمجھتے ہوئے اور جس طریقے سے وہ چاہتا ہے، جس طریقے سے پسند کرتا ہے، جو احکام اس نے دے رکھے ہیں اس کے مطابق وہ ان کا استعمال کرے، اس سے کسی غلط چیزوں کا ارتکاب اس سے نہ ہونے پائے، اس کی طرف توجہ ہو. یہاں تو مشرکین کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ چیزیں سلب کر لیں تو کون ہے جو تم کو لا کر کے دے گا. اور تعجب کا اظہار ہے کہ پھر بھی وہ اس پر اعراض کر رہے ہیں. آگے فرمایا کہ قل ارأیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے، او جہرتن، یا اعلانیہ آ جائے، ہل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی تنبیہ در تنبیہ ہے، خوف دلانا مقصود ہے. اچانک آنے سے بغتتاً کے معنی اچانک ہے، اور یعنی یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت آ جائے اور جہرتن کے مقابلے میں، اور جہرتن کا مطلب دین میں آ جائے، اعلانیہ آ جائے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ظالم لوگوں کو کی ہلاکت ہی ممکن ہے، تو کیا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ظالم لوگوں کے علاوہ کیا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ عذاب تنبیہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ظالم لوگوں کو ہی اپنی گرفت میں لے گا، اور ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، ان کا اس کا شعور نہیں ہے، اس سے جس طرح کا خوف رکھنا چاہیے وہ خوف نہیں ہے، اس لیے یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. تو بہرحال اس بارے میں ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگرچہ اسلام پر قائم ہیں، لیکن احادیث نبوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادل اٹھتے ہوئے دیکھتے تھے تو گھبرا اٹھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ جب بادل اٹھتے ہوئے دیکھتے تو آپ اندر باہر آ کر کے بہت پریشانی کے عالم میں ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے جب اس طرح کا پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس میں کہ قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ پہ عذاب آیا تھا، جس کے ذریعے سے تو گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا، خوف زدہ رہنا، یہ مومنانہ زندگی میں بھی مطلوب ہے، اگرچہ یہاں بات کفار و مشرکین کے لیے. آگے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسول بنا کر نہیں بھیجتے ہیں مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. یہاں دونوں چیزیں ہیں کہ رسولوں کے آنے کے مقاصد اور اس کی غایت کیا ہوتی ہے. وہ یہی ہوتی ہے کہ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو ان کی بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا جائے، اور جو نیکی کی راہ پر چلنے والے ہیں ان کو ان کی اعمال صالحہ کے عوض میں آخرت کی کامیابی کی بشارت دے دی جائے. تو اس لیے یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ابھارا گیا ہے کہ اہل معصیت جو ہے وہ دردناک عذاب سے بھی دوچار ہوں گے، اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، اعمال صالحہ کیا ہے، ان کو کسی طرح کے عذاب کا اندیشہ نہیں ہوگا. جیسا کہ کہا گیا فمن آمن واصلح، بس جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں وہ رنجیدہ ہوں گے. یعنی یہ کہ ان کو مستقبل کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی ماضی کے سلسلے میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ وہ آئندہ ان کے ساتھ کیا عمل پیش آنے ہونے والا ہے. تو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مبشر اور منذر کی حیثیت سے رسول آتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی حیثیت سے مبشر اور منذر بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہذا اب بشارت کو قبول کرنے والے بن کر رہیں،
نہ کہ بدعمالیوں کے برے نتائج کی طرف دوڑیں۔ تو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہی اس سے باز آ جائیں تاکہ بشارت مقدر ہو، اس لیے کہ ان کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی خوف ہو اور رنج و غم نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب لاحق ہوگا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ گویا تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات برابر بھیجے پیغمبروں کے پاس ان کو جھٹلایا اور وہ ایمان نہیں لائے بلکہ کفر شرک پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ بما کانوا یفسقون کا مطلب نافرمانی کرنا ہے۔ تو یہاں ایک تو تکذیب ہوئی کہ آیات کو، قرآن کو، رسول کو، آخرت کے دن کو، ہر چیز کو جھٹلا دینا، اور دوسرے یہ ہے کہ فسق یعنی ہے کہ نافرمانی کرنا، جھٹلایا تو نہیں لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، یہ چیز بھی، اس سے بھی انسان کو خوفزدہ رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کبائر کا ارتکاب کرے، جو حدود اللہ سے نکل جائے، جو کہ گناہ کبیرہ میں پڑ جائے اور بڑے بڑے گناہ کرے، تو گویا وہ فاسق ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ یہ کہ گناہ صغیرہ سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں، اس طور پر کہ گناہ کبیرہ کی بھی کثرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو کبیرہ بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہاں جو سزا کی وعید دی جا رہی ہے وہ یہ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی یہ کہ یہاں سرے سے ایمان نہ لانا اور کفر و معصیت میں پڑے رہنا ہے۔ آگے فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہیں میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی اتباع کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ فَأَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ ان مشرکین تک یہ بات پہنچائیے کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں کہ میں تمہیں خزانے دے دوں، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میری ملکیت میں ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ میں اس پہ تصرف کروں، اور نہیں میں اس بات کا ہی کوئی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں غیب کی حالات کو سے باخبر ہوں اور میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتا دوں، اور نہیں میں اس بات کا کوئی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ملک ہوں، اور یہ کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، اور میرے اور تمہارے درمیان صرف فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں وہ وحی تمام انسانوں تک پہنچا دیتا ہوں، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ پہنچایا آپ نے، اور اس کے بعد آپ کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور تمام انسانوں تک ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کہاں تک حاصل کر پا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ میرے پاس مجھے صرف اسی کام پر معمول کیا گیا ہے، اور میرے درمیان اور ایک عام انسان کے درمیان یہی فرق ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ مزید یہ کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اعمال یعنی نابینا، اندھے سے مراد وہ ہے جو دل کا اندھا ہو، یعنی یہ کہ جسے حق کی معرفت نہ ہو، حق کی سمجھ اور اس کا شعور نہ ہو،
اور وہ تاریکیوں میں گمراہی میں بھٹکتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو۔ بصیر سے مراد وہ ہے جو کہ ایمان لے آیا، اس کے اندر بصارت کے ساتھ بصیرت بھی پائی جاتی ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور زندگی کی اس دوڑ میں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسی کی شاہراہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ انسان بہرحال بصیرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت زندگی گزار رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو گویا کہ وہ نابینا ہے، اندھا ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو تفکرون کا مطلب اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر ہے، یعنی یہ کہ غور و فکر انسان قرآن کی آیات پر بھی کر سکتا ہے اور کرے، اور اس سے سب سے سمجھنے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ باقی یہ کہ آفاق و انفس کی نشانیوں پر غور کرے تو وہ چیزیں بھی چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ حق کو پہچان لے گا۔ تو کہا گیا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، نہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی صحیح حقیقی معرفت کو حاصل کر لیتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ آگے فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ انذار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی کارساز اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں جو روش اختیار کرتے ہیں، تاکہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں۔ یہاں پر روش کا مطلب یہ تو ان کے لیے بات ہو رہی ہے ویسے، کہ خوف دلا دیجئے آپ ان کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بھی خوف دلا دیجئے جن کو اس بات کا تو یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی وعید جو ہے سب کو کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، سب کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹیں، وہ اللہ ہی سے مدد طلب کریں، کوئی سفارشی دنیا میں ان کے نہیں ہو، آخرت میں ان کے لیے نہیں ہو سکتا، اور جو کہ ایسا بھی نہیں مل سکتا کوئی جو کہ ان کو عذاب سے بچا لے۔ تو یہ چیز اس لائق ہوگی یا یہ کہ ان کو اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ عوامر کا پاس و لحاظ کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو مقدم رکھیں اور نواہی سے اجتناب کریں، اس کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا سفر اس کی مرضیات کے مطابق طے کریں۔ تو کہا گیا ہے کہ لعلہم یتقون، یتقون کا مطلب تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اور تقویٰ صرف نماز روزہ عبادات کا نام نہیں ہے کہ کسی کو ہم نماز روزہ اور عبادات کرتے ہوئے یا اس کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر کے ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ بہت متقی ہے۔ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، تو جو کچھ بھی جانتا ہو، چاہے وہ بہت مختصر ہی جانتا ہو، لیکن وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہو، تو وہ انسان متقی ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ جان لینا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ زیادہ جتنا جانا اور زیادہ سے زیادہ جاننے کی بھی کوشش کرے اور اس پر عمل پیرا ہونا، معصیت سے بچنا، عوامر احکام کا پاس و لحاظ رکھنا، اپنی زندگی کے کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ڈھال لینا، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سونے کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو مقدم رکھنا، وہ یہ تقویٰ کی زندگی ہے۔ اور باقی یہ کہ بہت ساری دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا میں جو بہت سے رسوم و رواج ہیں، اوہام ہیں، باطل عقیدہ ہے، بہت سارے مسلمانوں میں باطل عقیدے آ چکے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے زندگی کا سفر کرنا، یہ بھی
تقوی ہے۔ تو اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کو امید ہے تو ان کو اس طرف اور متوجہ کریے کہ وہ آخرت میں ان کے لیے کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں، تو وہ تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اس میں ہمارے آپ کے لیے اور تمام تر مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر ریچھ کر کے آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھیں، بلکہ یہ کہ آخرت کو مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کریں۔ آمین۔